جناب محترم سفیر المملکت سعودی عربیہ اخی نواف بن سعید المالکی، جناب محترم منسٹر فواد چودھری صاحب، جناب محترم نور الحق قادری صاحب اور حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، مختلف سفیران اکرام، علماء اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس دن میرے بھائی مملکت سعودیہ کا جو نیشنل ڈے ہے اس کی سیلیبریشنز کے اندر اور اس کے اندر میں حاضر ہوں اور اپنی خوشی کا بھی اظہار کروں، کیونکہ جیسے کہ تاریخ کے اعتبار سے میرے دوست فواد صاحب نے بڑی پرانی تاریخ کا ذکر کیا، اس کے اندر اس سے بھی پرانی تاریخ جو آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا پہلا معاہدہ دوستی ہمیشہ سے تھی۔ پہلا معاہدہ جو ریٹن معاہدہ دوستی ہوا، ٹریٹی آف فرینڈشپ، 1951 میں ہوئی، اور جیسا کہ کہا گیا کہ ہماری دوستی، ہماری واقفیت تو بڑی پرانی ہے۔ جس زمین پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجا ہوئے، اس کے ذرے ذرے سے پاکستانیوں کو محبت ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور دوستی اسی کو کہتے ہیں جب خوشیوں میں بھی شریک ہو اور مشکلات میں بھی شریک ہو۔ اور ہماری جو سعودی عرب سے دوستی ہے اس کی بھی پاکستان بننے کے بعد بھی بڑی لمبی تاریخ ہے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پڑوسی ملک نے 1974 میں ایٹم بم کا دھماکہ کیا اور پاکستان نے پھر یہ محسوس کیا کہ ڈیٹرنس کے اعتبار سے اس کو بھی کچھ کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کئی 4-5 دھماکے کیے، تو پاکستان سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تو ہمارے دوستوں سے بھی مشورہ ہوا، انہوں نے کہا جی فیصلہ تو آپ کا ہے مگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے جب مشکلات وہاں پر بندشیں لگانی شروع کیں تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دوستی پختہ ہوتی چلی گئی۔ جو شخص پاکستان سے گیا حرم شریف میں حج کرنے، عمرہ کرنے، میرے والدین 1967 کے اندر حج کرنے گئے، اور جب واپس آئے تو بس وہ کہتے تھے کہ بیٹا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر سال ضرور جاؤں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہیں بس جاؤں۔ تو یہ تو ہماری محبت ہے، اور یہ محبت ہمیشہ رہے گی۔ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے مزدور بھی وہاں ہیں، مزدور بھی وہاں محنت کرتے ہیں، سعودی عرب کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں، اور اپنی کمائی کی بڑی قیمتی رقم بھی پاکستان بھیجتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے دوست ملک نے ان کو ویلکم کیا، اور ابھی بھی پرائرٹی پاکستان کے مزدوروں کی، پاکستان کے پروفیشنلز کی رہتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی درار ہماری دوستی میں پڑی ہو، چاہے افغان مہاجرین کا معاملہ ہو۔ سعودی عرب نے بھی ہمارا ہاتھ بٹانے کی پوری کوشش کرتا رہا اور کرتے رہے ہر معاملے میں۔ انٹرنیشنل فورمز کے اندر ہمارا کوآپریشن بہت مثالی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ بھی ایک چیز دیکھتی ہے۔ مسلم امہ بھی سعودی عرب کے حوالے سے یہ دیکھتی ہے کہ وہیں سے ہماری لیڈرشپ پہلے نکلی، آج سے 1400 سال پہلے نکلی، وہیں سے ہم نے سب کچھ سیکھا، وہیں سے ہم نے اخلاقیات سیکھی، وہیں سے ہم نے دنیا کی سیاست سیکھی، وہیں سے ہم نے ماحولیات سیکھی، وہیں سے ہم نے انسانی تعلقات سیکھے۔ تو لہٰذا وہاں کے چپے چپے سے ہماری تاریخ اور وہاں کے واقعات ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ تو یہ محبت خطے سے ہے، آئیڈیولوجیکل ہے، زمین سے ہے، لوگوں سے ہے۔ یہ ایک مکمل محبت ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ہمیشہ رہی اور ہمیشہ چلے گی جب تک کائنات ہے۔
جب تک یہ محبت چلے گی، اس کو کوئی چیلنج کہیں سے بھی نہیں ہے۔ مگر دنیا بھی اب اس طرف دیکھتی ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ مسلم امہ کی قیادت سعودی عرب سے اور پاکستان سے ایز دوست آپس میں نکلے۔ دنیا کی قیادت کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہو؟ وہ قوانین اور وہ پرنسپلز جس کی بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے دنیا کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، وہ اصول دنیا کی سیاست میں اب ہے نہیں۔ دنیا کی سیاست میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ دنیا، آپ تماشا دیکھ چکے ہیں مشرق وسطیٰ کا کیا ہوا، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں فیک نیوز کے حوالے سے پچھلے دنوں پارلیمان کے اندر میں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی، اور وہ مجھے ایسا لگا کہ جب میں نے پڑھی کہ وہ افغانستان پر پوری اترتی ہے یا عراق پر پوری اترتی ہے، جہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بنیاد پر بڑی تباہی ہوئی۔ اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر فاسق کوئی خبر لائے تو احتیاط کر لو، دیکھ پرکھ لو کہ کیا بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی میں کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھاوا کر لے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فیک نیوز کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھ جائے اور بعد میں وہ نادم ہو۔ یہ پوری کی پوری آیت جو ہے وہ آج کل کے حالات پر اترتی ہے۔ تو لہٰذا میں تو یہ کہا کہ جو اسلام نہیں لایا وہ صرف اس آیت کے مفہوم کو پڑھ کر اور واقعات کو دیکھ کر، اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ جو آج کل کے واقعات پر پوری کی پوری آپ آیت فٹ کر دیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قیادت کی ضرورت ہے دنیا کو، جو اخلاقیات کی بنیاد پر ہو، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہو، جو اصولوں کی بنیاد پر ہو، جو صرف تجارت کی اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس کے اندر ہم اور سعودی عرب، میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی قیادت اور ہم ہمیشہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ونڈو ہے جس کو پکڑ لینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ دنیا بھی ترقی کر رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے بڑی خوشی سے یہ بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ولی عہد ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ویژن کے اعتبار سے بہترین خواب ہے، بہترین ڈائریکشن ہے۔ ماحولیات کے اعتبار سے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ریلیکسیشن کے لیے چھٹی تو کرتے ہوں گے؟ تو کہنے لگے ہاں چھٹی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کتنے دن؟ کہنے لگے 5 دن کی چھٹی کر لیتا ہوں، 2 دن ایک دن ادھر ادھر سے ملاتا ہوں تو ہفتہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا باہر جاتے ہیں۔ میں کہا آپ پاکستان آئیں۔ کہنے لگے آؤں گا ضرور گھومنے۔ میں کہا گھومنے آئے، یہ تو سیاسی وزٹ تھا، محبت کا وزٹ تھا، گھومنے بھی آئے۔ کہنے لگے میں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں تو ڈیزرٹ میں جاتا ہوں، ریگستان میں جاتا ہوں، اور پھر جب میں وہاں آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے کائنات نظر آتی ہے، اور اتنی خوبصورت نظر آتی ہے جو شہر سے نہیں نظر آ سکتی۔ پھر انہوں نے کسی اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے وہ تصویریں دکھاؤ، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں جو آسمان کی میں نے کھینچی تھیں۔ تو جو آدمی ماحولیات کے اندر اتنے گہری نظر رکھتا ہو قدرت کے ساتھ، ایسی لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا گلوبل وارمنگ پتہ نہیں کس چیز میں، پولیوشن میں، ان سب چیزوں میں جا رہی ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جتنا پڑھا اور اتنا مجھے اندازہ ہوا کہ سعودی ویژن 2030 ایک بڑا تاریخی چینج ہے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے کہ انشاءاللہ یہ پورا ہو، اللہ سے میں دعا گو ہوں۔ اس کے اندر جس اعتبار سے انہیں نیوم شہر آباد کرنے کی نیت کی ہے، وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آج کل دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ اس میں کتنا آئی ٹی، کتنی انٹلیکچوئل انپٹ، اور کتنا بڑا اور کتنا یونیک شہر بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کی خوش قسمتی ہے کہ بہترین قیادت ہے موجود، نوجوانوں کی قیادت ہے موجود، جو دنیا کو بدلنے کی کہ اللہ کی مدد سے طاقت رکھتی ہے۔
جس انداز سے پاکستان نے کووڈ کو ہینڈل کیا، جس انداز سے میرے بھائیوں نے کووڈ کو ہینڈل کیا، یہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ فیک نیوز جو مرضی آئے کرتا رہے، جہاں بھی آپ کو گندہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں۔ ابھی ایک ایمبیسڈر میرے پاس آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لائی ہوں کہ میں بے انتہا مشکور ہوں جس طرح سے پاکستان نے ہمارے انخلا کے اندر ہماری مدد کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری ساری قوم مشکور ہے، اور ادھر ادھر جب میں دیکھتا ہوں تو فیک نیوز کے اعتبار سے ہمیں گھسیٹا جاتا ہے۔ کرتے رہے، مگر دیکھیں جو لوگ اصولوں پر قائم رہیں گے، جو لوگ ہمدردی کی بنیاد بنا کر کام کرتے رہیں گے، ان کا نام روشن اللہ کرتا رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کا نیشنل ڈے ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جوان بوڑھا اس سرزمین کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اپنے دل کے اندر وہ رکھتا ہے۔ جتنا اس کو پاکستان سے محبت ہے، اتنی اس کو سعودی عرب سے محبت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔